آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے زندگی کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ آج میرا لائیو آنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ کل ہم دیکھتے رہے ساری رات ویلاگرز بھی اور یوٹیوبرز بھی اور سوشل میڈیا پر بیٹھے اینکر پرسن بھی جتنے تھے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ کسی نے کہا سال اینڈ ہو گیا ہے تو کوئی غلطیاں ہوئی ہوں تو معاف کر دیں، کسی نے کہا کوئی ایک لائن ہمارے لیے، کسی نے کچھ کہا۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، مگر میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ الا ماشاءاللہ چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی اس نوجوان نسل کو یہ گائیڈ لائن نہیں دی کہ ہماری زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم اس میں پلاننگ کر لیں، ہم اس میں کوئی اچھی منصوبہ بندی کر لیں۔ یہ نہیں کسی نے بھی کوئی بات کہی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آج تھی کہ کیوں نہ ہو کہ اس نوجوان نسل کو اس نئے سال کے آغاز پر ایک لاہ عمل دیا جائے، کیونکہ نوجوان ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسا نوجوان ہے کہ جس کے اندر جذبہ بھی موجود ہے اور کچھ کر گزرنے کی ہمت اور طاقت بھی موجود ہے، مگر کوئی ایسی گائیڈ لائن اسے نہیں دی جاتی، جس وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان خوشی کے موقعوں پر اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور فحش کاموں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ہماری زندگیوں کے اندر سوائے برائی کے کچھ نہیں نکلتا۔ لہٰذا میں خوشی منانے کے حق میں ہوں کہ خوشی منانی چاہیے۔ ہر انسان کو کسی کام پر خوشی ہوتی، مگر ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، مگر خوش ہونے سے پہلے یہ تھوڑا دیر کے لیے سوچنا ہوگا کہ لمحہ فکریہ کہ ہم نے کیا کیا ہے جس پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ میں بالخصوص اپنے پاکستانی نوجوانوں سے، پاکستانی معاشرے سے، پاکستان کے ہم وطنوں سے مخاطب ہوں کہ ہم نے جب سے پاکستان کو حاصل کیا اس وقت سے لے کر کے اب تک کیا کارنامہ آئے ہم نے سر انجام دیے ہیں کہ جس وجہ سے ہم خوش ہوں۔ ہم اس وطن کے اخلاقی طور پر بھی مقروض ہیں اور اس وطن کے ہم نظریاتی طور پر بھی مقروض ہیں اور ہم معاشی طور پر بھی مقروض ہیں، معاشرتی طور پر بھی مقروض ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کس بنا پر ہم خوشی منائیں؟ خوشیاں تو وہ ملک منائیں جو کامیاب ہیں، ترقی یافتہ ہیں اور اچھے ملک ہیں، ڈیولپ ہیں، تو وہ خوشیاں تو وہ منائیں، ان کی بنتی ہیں، ہماری تو کوئی خوشی نہیں بنتی۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا لاہ عمل ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت گزر گیا، آج 1 تاریخ ہے تو رات 2 آ رہی ہے، تو ہمارے سامنے کوئی لاہ عمل تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں 3 پوائنٹ ایسے اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھوں گا جن پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں زندگی کی کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس کے اندر کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، جوانی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم سال منا رہے ہیں تو میں ان جوانوں سے جو اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر کے ون ویلنگ کر کے سڑکوں پر رات جنہوں نے گزاری، ساری رات کسی نے برائی کی، کسی نے کچھ، کوئی زخمی ہوئے، کچھ ہوا، کتنے لوگوں نے یہ اس طرح رات گزاری، کسی نے شراب میں دھو کر کے وقت گزارا،
بہت چند لوگ، چند جوان ایسے ہوں گے جن کو صحبت اچھی ملی تو انہوں نے اللہ کے حضور گرے اوزاری میں گزاری۔ کچھ لوگوں کو جن کو شعور مل گیا، انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی پلاننگ کر لی کہ 2023 میں ہم کوئی ایسی پلاننگ کر لیں کہ جس کے اندر ہم اپنے ملک، قوم، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے ہم سرخرو ہو سکے اللہ کے حضور۔ وہ چند لوگ ہیں۔ اکثر نے اپنا جو وقت گزارا ہے وہ برائی میں گزارا ہے۔ لہٰذا میری اپنے جوان بیٹوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن پر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2023 کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھتا ہوں، اس پر سارے غور کریں، سوچیں۔ ہم دیکھیں، زندگی ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیں۔ زندگی کا ایک حصہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ریاضت کے ساتھ ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہے۔ اور جو بندگی ہے اس کا بھی اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ظاہر ہے ہم پر اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ عبادت، ریاضت، مذہب، حقوق اللہ، اگر اس کو ایک حصہ کر لیں اس کا، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا جو حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم اس کی اصلاح کے لیے کوئی پلاننگ کر لیں۔ دوسرا حصہ ہے ہماری معاشرتی زندگی، آئلی زندگی جو ہے ہماری، کہ ہم نے معاشرے کے اندر زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ کچھ حقوق ہمارے ملک کے ہیں ہم پر، من حیثیت القوم کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ لہٰذا اس زندگی ایک حصہ ہم اس کا رکھ لیں جس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، معاشرے کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بقیہ ساری معاملات اور جد و جہد بھی آ جاتی ہے، اس وطن کے حقوق بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسری صورت وہ ہے پرسنل لائف، پرسنل زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا جو پرسنل لائف ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، کیا وہ سود مند ثابت ہو رہی ہے؟ میری فیملی کو مجھ سے، میرے ماں باپ کو مجھ سے کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اگر نہیں مل رہا تو یہ تیسرا حصہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ جب بھی کوئی وقت آتا ہے، جب بھی کوئی دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، ہم سالگرہ مناتے ہیں تو زندگی کا ایک حصہ بیت جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے 1 سال اور زندگی کا کم ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں پر میں یہ جو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر ایک بات، چند تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس پر غور کر سکیں۔ پہلی بات جو ہے حقوق اللہ، جس میں عبادت، ریاضت، بندگی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، وہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے محبت اللہ، اللہ سے محبت۔ ہمیں اللہ سے محبت ہماری کیسی ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ قرآن پاک نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اگر ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ہم ڈٹ جائیں اس پر، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر ادھر کرے تو کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ رب نے ہمیں امر بالمعروف کی بات کہی ہے، ہم اس پر ڈٹ جائیں، نہی عن المنکر کی بات کہی ہے، ڈٹ جائیں، جس کام کو کرنے کا حکم دیا کریں، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، تو پھر تو بندگی ہے، پھر تو ہم رب کو مانتے ہیں۔ اگر ہم نے رب رکھا ہے صرف نماز کے لیے، رب رکھا ہے ہم نے صرف روزے کے لیے، رب رکھا ہے صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور مسجد کے لیے، اور بقیہ دنیاوی معاملات میں ہم نے خدا خوفی اور رب کو ماننا چھوڑ دیا اور اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ جو شرک ہے نا، شرک صرف یہیں تک نہیں ہے کہ ایک خدا کو مانے اور دوسرا مانے تو شرک ہو جائے گا، نہیں،
یہ بھی شرک ہوگا کہ اس خدا کے احکامات کو بھی نہ مانے، یہ بھی شرک ہوگا۔ تو لہٰذا ہم رب کو اس طرح مانیں جیسے رب کو رب ماننے کا حق ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اس فکر کو، توحید کے نظریے کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات، محبت الی الرسول۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اپنا نائب بنا کر کے بھیجا۔ ہم اس رسول کو بھی اسی طرح مانیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا۔ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا تعلق جوڑیں، حضور علیہ السلام کے دین کی نصرت کی بات کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم نے صرف آقا علیہ السلام کی محبت کو رکھا ہوا میلاد کی حد تک، میلاد منا لے سال میں، حضور کی محبت کے تقاضے جملہ پورے ہو جائیں گے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت رکھی ہوئی ہے صرف درود پاک پڑھنے کے لیے، بقیہ ہم نے سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی جو سیرت تھی وہ بھی دو حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک کا تعلق انسان کی زندگی کی اصلاح، اطاعت، بندگی، ریاضت، اور دوسری زندگی تسلسل کے ساتھ جد و جہد پر تھی، اس باطل سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد تھی، اور وہ جد و جہد چل رہی تھی، جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ آقا علیہ السلام اس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بنے۔ آقا علیہ السلام نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین لے کر آئے اس کو اس دنیا پہ نافذ کیا، کر کے دکھایا، اور ایک پوری امت کو ہدایت کا راستہ دے دیا کہ زندگی کیسے بسر کرنی۔ سو رسول کو بھی رسول اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ حضور کے ساتھ جان نثاری، حضور کے ساتھ تعلق محبت، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور جوڑ کے رکھیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا تعلق جوڑیں۔ تو یہ دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو حضور کی آل سے محبت ہے۔ یہ عقائد کی دنیا ہے، حضور کی آل سے محبت۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو معاشرہ افراط و تفریق کا شکار ہے۔ معاشرہ اس وقت برائیوں کی اماجگاہ بن چکے، عقائد تو وہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ڈپارٹمنٹ پاکستان کے شعبے اور ادارے تباہ ہیں، اخلاقی طور پر، نظریاتی طور پر، فکری طور پر، اسی طرح جو ہم وارثان دین ہیں یا وارثان منبر ہیں، دین کی خدمت کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی آج تباہ حالی کا شکار ہے۔ اگر یہ ڈپارٹمنٹ کا بھی اپنے فرائض پورے کرتا رہتا تو شاید آج ہماری نوجوان نسل کا حال یہ نہ ہوتا، مگر اس نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ کبھی ہم صحابہ کے نام پر لڑ رہے ہیں، کبھی ہم حضور کی آل کے معاملے میں لڑ رہے ہیں، جبکہ آل پاک کے معاملے میں بھی قرآن نے بڑی واضح ہدایت عطا فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو لہٰذا ہمیں حضور کی آل سے محبت، یہ انسان کی زندگی کی عقائد کا تیسرا بڑا پہلو ہے، حضور کی آل سے محبت۔ چوتھا پہلو ہے حضور کی صحابہ سے محبت۔ آج ہم صحابہ کے نام پر بھی لڑ رہے ہیں۔ آج ہم صحابہ کے، کوئی کہتا محبت کریں، کوئی کہتا نہیں کریں، جبکہ ہم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھ کے دیکھا۔ قرآن پاک میں نے فرمایا وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اگر ہم کبھی اس زندگی کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ایک لاہ عمل واضح ہدایت دی ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے حضور کی امت کی محبت اولیاء۔ حضور علیہ السلام کی امت کے جو صالح لوگ ہیں ان سے محبت، نیک لوگوں کی صحبت، معیت، کیونکہ حضور کا دین آگے قیامت تک ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے، اور آپ کی نبوت کے جو فیض ہے اس نے آگے پہنچنا ہے، تو لہٰذا ان سے محبت۔ سو یہ جو میں نے 5 چیزیں رکھی ہیں، محبت اللہ، محبت الرسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ اور محبت اولیاء، یہ ہماری ایک عقائد کی زندگی ہے، عبادات کی زندگی ہے، ریاضت کی زندگی ہے۔ اس کی جتنی تشریح کرتے چلے جائیں بہت ساری چیزیں
ساری چیزیں عبادت بندگی ریاضت اسلام کی اس کے اندر آ گئی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے جس کا تعلق ہماری آئلی زندگی کے ساتھ ہے، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اگر وہ دیکھے دوسرا پہلو تو وہ سورہ حجرات کی آیات کو پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو یہاں 9 چیزیں بیان ہوئی ہیں، 9 نکاتی فارمولہ اللہ رب العزت نے یہاں دیا ہے انسان کو معاشرے کے اندر زندگی کیسے بنے. پہلی بات کہی ہے کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کریں. بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت پھیلائیں. بغیر تحقیق کے بات کو آگے لوگوں تک، اس سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. دوسری فرمایا فاصلحوا، صلح کروائیں. آج صلح کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. صلح کے معاملات ہی آج ہمارے ختم ہو گئے ہیں. تو لہٰذا کیا ہے کہ ہم آپس میں جب 2 بھائی 2 خاندان محلے میں 2 لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کریں. اب صلح کے ساتھ ہی متصل بات قرآن پاک نے جو کہی وَأَقْسِطُوا، انصاف کی بات کریں. یہ نہیں ہو کہ ایک صلح کروانے والا جو شخص ہے وہ میرا متعلقہ ہو تو دوسرا دوسرے کا متعلقہ ہو، تو میں درمیان میں آ جاؤں کہوں میں تو صلح کرواتا ہوں. جب میں صلح کرواتا ہوں تو پھر صلح کرنے سے کیا ہوگا کہ میں اس کا مفاد دیکھوں، چونکہ وہ میرے متعلقہ ہے تو میں ایسی بات کروں کہ وہ میرا جو متعلقہ بندہ ہے وہ بچ جائے، دوسرا پھنس جائے، تو میں کہوں کہ میں نے تو صلح کروائی. انصاف یہ نہیں. فرمایا پھر وہاں نہ یہ نہ دیکھ یہ میرا کون ہے، وہاں دیکھ انسان ہے اور صلح ہونی چاہیے جو انصاف ہے. فاصلحوا واقسطوا، فرمایا پھر انسان کرو. لا یسخر، پھر فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ دوسروں کے، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی امارت کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے اعضاء ٹوٹے ان کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے اعضاء پورے نہیں اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا منہ ٹیڑھا ہے، منہ بڑا ہے، منہ چھوٹا ہے، اس کا مت مذاق اڑاؤ. فرمایا اس کی شخصیت کا معاشرے کے اندر مذاق نہیں. اس کو اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. وہ اللہ کا نظام ہے جیسے اس نے پیدا کیا. اگر کچھ چیزیں ہم یہ طے کر لیں تو معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی. فرمایا پھر تلمزو، فرمایا عیب نہ نکالو، دوسروں کے عیب مت بیان کرو. دانشور کہتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں نا تو 3 انگلیاں اپنے طرف اشارہ کرتی ہیں، 1 انگلی اس طرف اشارہ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ 3 انگلیاں مجھے اشارہ کر رہی ہیں تو میں اس کا ایک عیب نکالوں گا تو کتنے عیب میری طرف بھی ہوں گے. تو لہٰذا اپنی انسان جب دوسروں کے اندر عیب نکالے تو اپنا من جھانک لے تو انسان کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو لہٰذا ولا تنابزوا، برے القاب کے ساتھ مت یاد کرو. ایک اصل نام جو ہے اس کو الٹے سیدھے ناموں کے ساتھ مت یاد کرو، الٹے ناموں مت برائی بیان کرو. کثیرا من الظن، بدگمانیاں مت پیدا کرو. تجسسوا، دوسروں کی تو مت لگائے. آج بری عادت ہوتی ہے ہمیں کہ ہم دوسروں کے حال احوال پتہ کرتے رہتے ہیں کہ محلے والوں نے کیا کیا. آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ محلے کے اندر کسی کی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے. بہت ساری جاسوسی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جاسوسی مرد کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جاسوسی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. گلی محلے کے اندر، بازار کے اندر اگر گھر ہے تو بازار کے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے افراد ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں. یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. پرائیویسی لوگوں کی لیتے ہیں. یہ برائی ہے، قرآن نے منع کیا. اور اس کے بعد فرمایا ولا یکتم، عیب مت بیان کرو، غیبت مت کرو. اور غیبت بھی آج ہمارا مشغلہ ہے. ہم تو کہتے نہیں میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا، بس میں ویسے بات کر رہا ہوں، ویسے اصلاح کے طور پر. اصلاح نہیں، جبکہ غیبت بیان ہو رہی تھی، ہم مزہ لے رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں زندگی، اور ہم کہتے ہیں نہیں بس ویسے میں تو بات کر رہا تھا، میرا مقصود نہیں تھا. جب ہم اس کی بات بھی کر دیتے ہیں، اس کی وہ ساری باتیں بیان کر دیتے تو غیبت ہوگی. یہ جو 9 نکاتی فارمولہ دیا یہ قرآن نے بیان کیا. یہ بات سمجھنے والی، میں یہاں یہ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر واقعی الصلاۃ کی بات آئی ہے، وآتوا الزکاۃ کی بات آئی ہے. یہ صرف فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، صرف یہ احکامات آئے ہیں تو فرض ہے نہیں. یہ جو باتیں آئی ہیں یہ بھی فرض کے درجے میں ہے. تو کمی ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو باتیں ہیں اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے.
ایک تیسرا پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ تھا اس نوجوان نسل کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی اس معاشرے میں. یاد رکھیں کاؤنسلنگ تب ہوگی، عقیدہ تب درست ہوگا، آئلی زندگی تب درست ہوگی جب تین چیزیں انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں: علم، عمل، تربیت، اور پھر اس کے ساتھ اس کو کاؤنسلنگ جب مل جائے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے کرنی ہے. اس بات پر جو کاؤنسلنگ ہے، تربیت جسے کہتے ہیں، علم جسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا بندے کچھ وقت نکال کر میرے برگزیدہ بندوں کے پاس آ کر کے بیٹھا کر، وہاں میری قربت ملے گی، میں ملوں گا. رب نے کہا میں ملوں گا، میں ان اللہ کے نیک بندوں کے ہاں موجود ہوتا ہوں. اگر مجھے پانا ہے تو ان کے پاس کچھ دیر آ کر کے بیٹھا کر. یہاں بہت بڑا تربیت کا ایک قرآن پاک نے روڈ میپ دیا، بہت بڑی بات کہی. فرمایا میرے برگزیدہ بندوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کر، وہاں سے بہت کچھ ملے گا. اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا، مگر صرف یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کی نص ہے. وہاں سے ہمیں علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، تربیت بھی ملے گی. یہ ضرورت تھی آج اس معاشرے کو دینے کی، اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو یہ بتانے کا ضرورت تھی کہ عبادت کے ساتھ معاشرتی زندگی، اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا. معاشرتی زندگی کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کس حد تک فروٹفل ثابت ہو سکتا ہوں، میرے گھر والوں کو میری زندگی سے کیا فائدہ، یہ سوچنا ہوگا. لہذا یہ جو ساری باتیں یہ کسی کی صحبت سے ملے گی، کسی کی تربیت سے ملے گی. لہذا صحبت کیا ہے؟ نیک اور صالح بندوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھیں. کاؤنسلنگ میں آپ کو اس پر بھی ایک روڈ میپ دے دیتا ہوں. میں اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ بجائے گاڑیوں کے سلنسر نکال کر کے اور فحاشی اور یانی اور اس طرح کی خوشیاں منائیں. ہم پر بہت بوجھ ہے، قوم کا بھی، وطن کا بھی، گھر والوں کا بھی. معیشت تباہ حال ہے ہماری. بہت سارے نوجوان سارا دن فیس بک پر بیٹھے ہیں، انگوٹھا چل رہا ہے، لائک اور شیئر. خبر نہیں ہے کہ لائک کیا کر رہے ہیں، لائک اور کیا شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی خبر نہیں ہے، بس لائک اور شیئر کر رہے ہیں. اور بہت ساری کام کی چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے. جب جیسے ابھی میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں شیئر کرنے والی ہیں، لوگوں تک آگے اس پیج کو شیئر کرنے والی ہیں، ان باتوں کو آگے پہنچانے والی باتیں. تو لہٰذا ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس بجائے کہ فیس بک کے لیے ایک وقت کا تعین کریں. سوشل میڈیا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا آج کل کے دور کے اندر منزل کا رخ کا تعین کرتا ہے. تو لہٰذا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک وقت کا تعین کر لیں سوشل میڈیا کو دینا. ہم بھی سوشل میڈیا کرتے ہیں مگر ہم ایک مخصوص وقت پر کام اپنا کرتے ہیں اور اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں. سارا دن سوشل میڈیا پر انجوائے کرتے رہیں گے تو وقت آپ کا یہ سوشل میڈیا کھا جائے گا. زندگی کا وقت ہے، بیت جائے گا. جب بیت جائے گا تو جو وقت محنت کا تھا وہ وقت گزر جائے گا. پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لہذا میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج سے اگر ماں باپ نے آپ کو میٹرک تک تعلیم دلوا دی ہے تو میٹرک سے آگے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. کہیں سے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کے ساتھ چھوٹے موٹے بزنس سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. ماں باپ سے اپنے بوجھ کو ختم کریں اور اپنی پڑھائی سیلف میڈ طریقے سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں. ماں باپ کے دستے بازو بنیں. آج کل کے دور کے اندر ماں باپ آپ کو میٹرک تک ایجوکیشن دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی قربانی ہے. اس کے بعد اخراجات تعلیم کے پڑھیں بھی، کما کے بھی لائیں. اس طرف آئیں، اپنے آپ کو لائیں. یہ ملک و قوم کی خدمت ہوگی. جو لوگ ٹیکنالوجی جانتے ہیں، جو نوجوان ٹیکنالوجی سے ماہر ہیں، اس ماحول کو دیکھتے ہیں وہ اس طرف آ جائیں. لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ کو مصروف کریں. جب مصروف ہوں گے تو ٹائم نہیں ہوگا فضولیات کے لیے. تو لہٰذا آج کی گفتگو زیادہ لمبی چونکہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کسی کی صحبت اور مجلس میں آنے سے ملیں گی. میں اپنے نوجوانوں کو ایک راستہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح بہت ساری تنظیمیں ان کی کونسلنگ کے لیے، ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، ان کی انفرادی زندگی کو درست کرنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور جو بھی اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی دے. مگر میں اپنے نوجوانوں کے سامنے ایک دو پلیٹ فارم رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے قیادت اور سرپرستی میں چل رہے ہیں. ایک نوجوانوں کا فورم ہے منہاج یوتھ لیگ، جس نے جوانوں کے اندر ایک ایسے جذبے کو زندہ کیا ہے کہ وہ جذبہ جب پاکستان بنا تھا تو جب بارڈر کراس کر رہے تھے لوگ، ہجرت کر کے جب پاکستان آ رہے تھے لوگ، اس وقت کچھ لوگوں کو ہندو بنیے نے پکڑ لیا تھا اور کچھ لوگ بارڈر کراس کرائے تھے، اور جو بارڈر کراس نہیں کر سکے تھے ان میں بہت ساری ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، جوان سب موجود تھے. ان میں سے ایک بیٹی ایسی بھی تھی، ایک ایسی بہن بھی تھی جس کا بھائی بارڈر کراس کر چکا تھا اور بہن بارڈر کراس نہیں کر سکی تھی. تو بہن نے بھائی کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، بھائی تجھے خدا سلامت رکھے، تجھے وطن پاکستان مبارک ہو، تم مبارک ہو تمہیں کہ تم وطن چلے گئے. میں اب ادھر رہ گئی ہوں، میں اب ساری زندگی ہندو ہی پیدا کروں گی، میں نہیں آ سکتی، مجھے پکڑ لیا گیا ہے، میرے اندر مزید ہمت نہیں رہی. اس بہن کا آج کے نوجوان بھائی پر قرض ہے اس وطن کی سلامتی. کیا اس نوجوان کو خبر ہے اس بات کی؟ نہیں خبر. ہمیں وہ نصاب ہی نہیں پڑھایا گیا ہماری حکومت نے، ہمارے نصاب سے وہ سارا کچھ نکال دیا گیا. ہمیں وہ نصاب ہی نہیں پڑھایا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہجرت کے وقت، پاکستان کے قیام کے وقت، ہجرت کے وقت مہاجرین نے کتنی قربانیاں دی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس بات کی نہیں خبر. لہذا آج ہمیں سوچنا ہوگا نوجوان کو. منہاج یوتھ لیگ نے اس جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں. نوجوان کو صالحیت کا کردار دیا ہے، اس کو کونسلنگ کی ہے منہاج یوتھ لیگ نے. کونسلنگ کی ہے کہ روزگار، عبادت، آئلی زندگی اور اپنی شخصیت کو اس طرح بنائیں کہ اس شخصیت کے اندر سے وہ 18 سال کا ایک جوان جس کا نام امام علی اکبر علیہ السلام تھا، وہ 18 سال کے جوان کو ذرا غور کرے. امام قاسم کو دیکھیں ذرا، بڑی جوانی کی عمر ہے، پاورفل جوانی کی عمر ہے. 18 سال کا جوان دیکھیں ذرا، اس جوان کو دیکھیں، امام عباس کو، ان کی جوانیوں کو دیکھیں جنہوں نے بر پیک کی جوانیاں دین اسلام پر قربان کر دی. آج کے اس جوان کو منہاج یوتھ لیگ نے یہ جذبہ دیا، اور جو طلباء ہیں، جو کالج اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں، ان سٹوڈنٹس کے لیے مستفی سٹوڈنٹس موومنٹ کا پلیٹ فارم ہے، MSM ہے. آ جائیں اس پلیٹ فارم پر، ہم آپ کی کونسلنگ بھی کریں گے، آپ کی تربیت بھی کریں گے، آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی دیں گے، آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ، آپ کے تعلق کو پھر سے بحال بھی کریں گے. یہ پلیٹ فارم طلباء کا ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر. وہ ماحول کتنا اچھا لگتا ہے جب اسٹوڈنٹس پینٹ شرٹ میں بیٹھے کلاس سے ٹائم نکال کر کے آقا علیہ السلام کی محبت میں حلقہ درود کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. یہ ماحول کس نے دیا؟ یہ اس مجدد اصل کو آج سلام پیش کرنا ہوگا، ٹریبیوٹ پیش کرنا ہوگا، قیادت کو سلام پیش کرنا ہوگا، جس نے اس پاکستان میں سیاست کی تو اس ملک اور قوم کے لیے، جس نے اس پاکستان کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، کوئی مفاد نہیں.
مفاد ہوتا تو آج ہم اقتدار میں ہوتے، مفاد کوئی نہیں تھا، اس لیے اس قوم نے اقتدار پر ہمیں لانے کی کوشش نہیں کی۔ مفاد ہی نہیں تھا، مفاد ہوتا، جن کو مفادات ہیں وہ آج اقتدار میں بیٹھے، لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، سب کچھ ہے۔ ہمیں مفاد نہیں تھا، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ العزیز انقلاب اس وطن کا مقدر ہے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو میں جوانوں سے گزارش کر رہا تھا کہ آؤ اس دونوں پلیٹ فارم پر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم آپ کو ماڈریشن بھی دیں گے، دین کی خدمت کا جذبہ بھی دیں گے، فنڈامنٹلسٹزم سے نکال کر کے حضور کی محبت کا درس بھی دیں گے، آپ کو جدید سوچ بھی دیں گے آپ کو۔ آئیں اس پلیٹ فارم پر۔ آج میرا لائیو آنے کا آپ سے کچھ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کل رات جو دیکھتے رہے، آج جو ویلاگ بنانے والے لوگ ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ صرف ویورشپ لینے کے لیے ہی ویلاگ نہ بنائیں، یوٹیوب پر صرف ویورشپ لینے کے لیے ہی کام نہ کریں، کبھی کبھار اس امت کو ہدایت کے لیے، اس پاکستانی قوم کو کوئی راستہ دکھانے کے لیے، اس پاکستانی قوم کو کبھی امید کی بات دکھانے کے لیے بھی، بات کرنے کے لیے بھی کوئی ویلاگ بنا لیا کریں۔ کوئی ایسا ویلاگ بھی بنائیں جس ویلاگ سے اس نوجوان کو ڈائریکشن مل جائے، اس نوجوان کی زندگی سمجھ جائے، اس نوجوان کو کہیں کاؤنسلنگ ہو جائے۔ صرف ہم اپنی ویورشپ کے لیے کام کرتے تو ویورشپ سے نکل کر کے آپ ایسے کام کی طرف آ جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میں امید کروں گا کہ میری اس گفتگو کو کوشش کریں کہ اگر آپ لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سنا، کافی سارے لوگ یہاں جنہوں نے لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم حافظ عبدالغفار صاحب شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ساتھی جو بھی تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری باتوں کو سنا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لائیو کسی پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔